ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کو اس سے پہلے بتا دوں، خوبصورت ترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے ایسے ہی خیر پسند کرتے ہیں جیسے اپنے لیے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کو، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سب کو سبسکرائب کیجیے۔ شردھانجلی ارپت کرتے ہوئے کڑے شبدوں میں ٹیررزم کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن پر روز کوڑا پھینکا جاتا تھا، ایک دن نہیں پھینکا گیا تو وہ اس کا حال چال لینے کے لیے اس کے گھر گئے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی دہشت گردی اور ان سب چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتے، اور میری سامنے بڑی تعداد میں صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا۔ میں اس کی کڑے شبدوں میں نندا کرتا ہوں اس گنتنتر دیوس کے جشن والے پروگرام میں کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے، لیکن سلیقے سے اپنی بات کہتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر، دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو میرے پڑوس میں رام پرکاش جی جیسے کسی بزرگ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹا آگے چل کے بہت نام روشن کرو۔ میرے سر پہ کسی بنٹی بھائی جیسے سردار بھائی نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تم بہت ترقی کرو زندگی میں۔ ہم تو اس ملک کے تانے بانے میں جینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی سے مل کر کے بنتا ہے، ایک مٹھی۔ اب آئیے دوستو ندا ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں اسباب و وسائل۔ یہ تو وہ غلاظتیں اور نجاستیں تھیں جن کا براہ راست دل سے تعلق ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے ان اسباب و وسائل کو بھی حرام قرار دیا ہے جو دل کو ناپاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں اور آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا دل پر اچھا برا ضرر اثر ہوتا ہے۔
اگر پاکیزہ کلمات اور صاف ستھری باتیں سنیں گے تو دل میں پاکیزہ خیالات پیدا ہوں گے، اور اگر گندی باتیں سنیں گے اور ممنوعات اور محرمات کی طرف دیکھیں گے تو دل میں گندے جذبات جنم لیں گے۔ آنکھوں کی پاکیزگی، اسی لیے ہمیں نظروں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نظریں تب پاک ہوں گی جب نظروں کو جھکا کر رکھا جائے، کسی غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائی جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بد نظری سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت و حلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور بد نظری زنا اور بدکاری کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے انسداد کے لیے سب سے پہلے اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا ہے، یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ یہ بھی جتلا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو تمہاری نظروں کی خیانت اور غلاظت کا علم نہ ہو، تمہاری قریبی ساتھی تمہارا ہمسفر یہ سمجھ رہا ہو کہ تم شفقت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، لیکن اس مالک کو ہر چیز کا علم ہے جو دلوں میں پرورش پانے والے خیالات تک جانتا ہے۔ فرمایا، وہ آنکھوں کو جانتا ہے اور جس چیز کو سینے میں چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ تمہاری نظر جو اٹھی ہے یہ راستہ دیکھنے کے لیے اٹھی ہے، شفقت و محبت کے لیے اٹھی ہے، جذبہ ترحم کے لیے اٹھی ہے، یا شہوت پرستی کے جذبے سے اٹھی ہے، اس کا پورا علم علیم بذات الصدور کو ہے۔ کیونکہ نظر میں فرق ہوتا ہے، انداز میں بھی فرق ہوتا ہے، اور نیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بہت پہلے کسی کتاب یا رسالے میں دیکھا تھا کہ نظر اٹھا لی دعا بن گئی، نظر جھکا لی حیا بن گئی، نظر ترچھی کر لی آواز بن گئی، نظر سیدھی کر لی سزا بن گئی۔ انداز نظر میں تبدیلی کے ساتھ اصل فرق نیت سے بھی پڑتا ہے۔ ایک عورت کو باپ اور نظر سے دیکھتا ہے، شوہر اور نظر سے دیکھتا ہے، بیٹا اور نظر سے دیکھتا ہے، بھائی اور نظر سے دیکھتا ہے، اور ایک بے غیرت انسان اور نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک کے دل میں شفقت ہے، دوسرے کے دل میں محبت ہے، تیسرے کے دل میں عقیدت ہے، چوتھے کے دل میں الفت ہے، پانچویں کے دل میں غیرت ہے، اور چھٹے کے دل میں غلاظت ہے، نجاست ہے، دیوسی ہے، بے غیرتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا والوں کو ہماری گندی نیت اور بد نظری کا علم نہ ہو، لیکن حق تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے۔ سورہ نور کی جس آیت میں نظر جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے آخر میں ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں 4 باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نظریں گھما کر دیکھنے سے باخبر ہے۔ بد نگاہی کرنے والا شخص حواس خمسہ کے ذریعے جو لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کی بھی خبر ہے۔ بد نظری کرنے والا اس سلسلہ میں ظاہری اعضاء کو جو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور بد نظری سے اس کا جو کچھ مقصد ہو حق تعالیٰ کی نظر سے وہ مقصد بھی پوشیدہ نہیں۔ مختصر یہ کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔